ویلکم بیک۔ اپنے حالیہ پروگرام میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ پاکستان میں کرپشن کے کیسز تو بے پناہ ہو رہے ہیں، لیکن بعض کیسز ایسے ہیں جو کہ دلوں کو اور روحوں کو ہلا دیتے ہیں۔ ان میں سے ایک کیس سامنے آیا ہے، ایک بار پھر پاکستان کے حاجیوں کو لوٹنے کا منصوبہ ہے۔ پاکستان میں سرکاری سطح پر جو حاجی سعودی عرب جاتے ہیں، گزشتہ سال بھی ان کے ساتھ ناروا سلوک ہوا تھا، اور ایسا سلوک ہوا تھا جس کو دیکھ کے حاجی روتے ہوئے نظر آئے تھے، یعنی کہ جس قسم کی رہائش کا اور جس جگہ پہ اس رہائش کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا، اس سے دور اور انتہائی ناکارہ رہائش ان کو فراہم کی گئی تھی، جس کی وجہ سے ان حاجیوں نے شکایت کی تھی کہ ان کو لوٹا گیا ہے، اور انڈیپینڈنٹ ذرائع یہ کہتے تھے کہ کروڑوں بلکہ اربوں روپے کا فراڈ ہوا تھا۔ ایک بار پھر یہی فراڈ ہو رہا ہے، ایک بار پھر پاکستان کے 75,000 کے قریب حاجی جو کہ اس سال حج کے لیے جائیں گے، ایک فراڈ ان کے لیے منتظر ہے۔ اس بار اس تحقیق کی اہمیت یہ ہے کہ یہ فراڈ حج سے پہلے ہی سامنے آ گیا ہے، اور اس کے لیے خود پارلیمنٹ کی ایک کمیٹی، جس کی کہ سربراہی پارلیمنٹ کے ہی اراکین کر رہے تھے، جس کو پارلیمنٹ کی سب کمیٹی برائے وزارت مذہبی امور نے تشکیل دیا تھا، سعودی عرب جا کے اس کا جائزہ لیا اور اس نے انکشاف کیا کہ حاجیوں کے ساتھ اربوں روپے کا ایک اور فراڈ تیار ہے۔ اس کی تفصیل ہمارے ایک پروگرام میں پارلیمنٹ کے رکن جناب بلال یاسین نے فراہم کی تھی۔ سب سے پہلے ہم نے دیکھا کہ ایک بلڈنگ تھی وہ جو انڈر کنسٹرکشن تھی، جو منسٹری کی طرف سے جو لوگ تھے، جو وہاں پہ حج مشن ہے ان کی طرف سے جو لوگ تھے، وہ ہمیں خود لے کے گئے کہ جی آئیں آپ ایگزامن کریں، یہ ہم نے بلڈنگز ہائر کی ہیں۔ تو جب میں نے ان سے پوچھا کہ جی یہ بلڈنگ تو ابھی انڈر کنسٹرکشن ہے، تو رولز میں پروویژن موجود ہے کہ آپ انڈر کنسٹرکشن بلڈنگ کو ہائر کر سکیں، تو ان کے پاس جواب نہیں تھا۔ 75,000 to 80,000 پاکستانی حاجی جا رہے ہیں اب حج کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اور ہماری یہ جو 5 رکنی کمیٹی ہے، اس کی فائنڈنگ یہ ہے کہ اباؤٹ 1,000 ریال پاکستانی ایکسٹرا چارج کیا گیا ہے۔ یہ بہت محتاط اندازے کے مطابق میں آپ سے بات کر رہا ہوں، اس کو ذرا ملٹیپلائی آپ دے لیں، 80,000 ملٹیپلائی 1,000 ریال، اس کو بھی پاکستانی روپیز میں کنورٹ کریں تو آپ کے سامنے ہمارے کیلکولیٹر کام کرنا چھوڑ گئے تھے۔ تو یہ تو کروڑوں میں نہیں، اربوں میں کرپشن ہے۔ اور جس ڈی جی حج کا آپ نام لے رہے ہیں، ہم نے 5 دن ان کے ساتھ گزارے ہیں۔ راؤ شکیل صاحب، میری ان سے کوئی دشمنی نہیں کہ آپ سمجھیں کہ خدا نخواستہ میں ان کو پن پوائنٹ کر رہا ہوں، مگر افسوس کہ وہ ہمیں جواب دینے سے قاصر تھے۔ اور پہلے تو وہ ہمارے ساتھ آرگو کرتے تھے، جب خود انہیں پتہ چل گیا کہ یہ جو کمیٹی ہے یہ کسی اپنے مذہبی جنون کے ساتھ یہاں پہ موجود ہے اور یہ ثواب کی خاطر یہاں پہ موجود ہے، تو پھر انہوں نے گھٹنے ٹیکے، اور پھر مدینہ منورہ کی جو کارستانیوں نے اس پہ تو انہوں نے خود اعتراف کیا کہ بالکل میرے سے یہ بلنڈرز ہوئے ہیں۔ اس طرح کے بلنڈرز ہیں کہ آج بھی کامران خان صاحب، آج 18 دن ہو گئے ہمیں یہ کمیٹی کی جو رپورٹ ہے، یہ ہم نے کئی گھنٹوں بیٹھ کے وہاں پہ حرم میں بیٹھ کے جو تحریر کی، اور اس میں سب نے سائن کیے وہیں پہ مدینہ پاک میں۔ اور جب یہ طے ہوا کہ جی ہم نے اپنی پارٹیوں سے بالا ہو کے اپنی جو ہماری انر فیلنگ ہے ان کو سیٹسفائی کرنے کے لیے پاکستانی جو عوام ہیں، پاکستانی جو 80,000 حاجی ہیں، ان کی سپورٹ میں ہم نے بات کرنی ہے، اور ہم نے آ کے وہ پرائم منسٹر کو، جو ہمارے جو گروپ لیڈر تھے مولانا قاسم، انہوں نے پرائم منسٹر کو یہ پیش کی، یہ جو رپورٹ تھی۔ اور آج افسوس ہے کہ جب آپ کا پروگرام کر رہا ہوں کہ 19 دن ہو گئے اور ابھی بھی ہاؤس میں ہم یہی ڈسکشن کر کے آئے ہیں، اور وہاں پہ جو ہمارے کولیگ ہیں ریسپیکٹڈ، انہوں نے اس پہ بات کی، اور 19 دن ہونے کے باوجود ابھی تک کوئی یہاں 19 دن ہو گئے تھے، کوئی عمل نہیں ہوا تھا۔ ہمارے پروگرام میں یہ رپورٹ نشر ہوئی، اور بالآخر آج پرائم منسٹر نے پارلیمنٹ میں یہ اعلان کیا کہ وہ ڈائریکٹر حج کو واپس بلا رہے ہیں، لیکن پرائم منسٹر نے یہ نہیں بتایا کہ وہ ڈائریکٹر جنرل حج، جس کو کہ ان کی حکومت نے تعینات کیا تھا، جس کو کہ پاکستان کے حج آپریشن کا انچارج بنایا گیا تھا، وہ دراصل خود فراڈ کے ایک کیس کا بڑا ملزم ہے۔ ہمارے پاس تفصیلات موجود ہیں، جس کے مطابق موجودہ ڈائریکٹر جنرل حج میجر ریٹائرڈ راؤ شکیل احمد کے خلاف ریفرنس لاہور کی احتساب عدالت نمبر 20 میں مقدمہ اب تک زیر التوا ہے۔ مقدمے کی آخری سماعت 8 اپریل 2010 کو ہوئی، اور 18 گواہوں نے اب تک اپنے بیانات اس کیس میں رقم کرائے ہیں۔ مقدمے کے مطابق میجر راؤ شکیل احمد نے قیمتی سرکاری اراضی کے الاٹمنٹ کے لیے جعلی دستاویزات پیش کی اور بدعنوانی اور جھوٹ کے ذریعے غیر قانونی طریقے سے زمین حاصل کی۔ یہ بھی ہمارے علم میں آیا ہے کہ ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں راؤ شکیل احمد کا نام رواں سال وزارت داخلہ کی توسط سے خارج کیا گیا۔ اس سے پہلے ان کا نام مسلسل ECL میں شامل تھا۔ نہ صرف یہ کہ نام ECL سے نکالا گیا، یہ کہ اس موجود تھا، اس کے باوجود
गिलानी हुकूमत ने उसे डायरेक्टर जनरल हज बना दिया और डायरेक्टर जनरल हज के करतूत अभी आपके सामने हैं। पाकिस्तान के हर हाजी से 2,30,000 रुपए वसूल किए गए हैं। ये हाजी बेचारे पहले ही हज के लिए जो कराची से जद्दा की मामूल की परवाज होती है PIA का किराया, उससे दुगना किराया देंगे और रिहाइश भी जो आम रिहाइश वहां पर हो सकती है, जो आम तरीके से हासिल की जाती है, वही रिहाइश होगी और इसके लिए दुगना कम अज कम उनसे वसूल किया गया है। वजारत मजहबी उमूर की कमेटी की तफ्तीश के मुताबिक एक हाजी की रिहाइशगाह पर 2,800 सऊदी रियाल से जायद खर्चा नहीं आएगा, लेकिन डायरेक्टर जनरल हज ने माहिदा 3,400 रियाल फी हाजी के हिसाब से तय किया है। कम अज कम 1,000 रियाल फी हाजी का हड़प किया जाएगा मुबैना तौर पर, यानी कि 80,000 रियाल हाजियों से या 75,000 से 80,000 हाजियों से 1,000 रियाल फी हाजी हड़प हो जाएगा। ये एक खुला फ्रॉड का केस है। कोई भी आज़ाद तहकीक इसकी कंफर्म कर देगी। पार्लियामेंट की कमेटी ने इसकी तहकीक करी, इसको तफ्तीश किया। 19 दिन तक ये रिपोर्ट वजीर आजम के पास मौजूद रही, हत्ता कि इसका जिक्र हमारे प्रोग्राम में आया। पार्लिमानी कमेटी के रुकन हमारे प्रोग्राम में आए, हमने इस पर जी भर के शोर मचाया और आज बिलाखिर वजीर आजम ने ऐलान किया कि डायरेक्टर जनरल हज को फिलहाल वापस बुलाया जा रहा है। उसके खिलाफ इक़दाम क्या होंगे, इस लूट मार की उसको सजा क्या मिलेगी और इसकी तहकीकात कब होगी कि फ्रॉड का एक मुलजिम आखिर किस तरह से डायरेक्टर जनरल हज तैनात हुआ, इसकी फिलहाल कोई खबर नहीं है। कमर्शियल ब्रेक और उसके बाद हम आपको बताएंगे वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद करते हैं और इसी वजह से हमने चीफ सेक्रेटरी सिंध कामरान लाशारी की तैनाती का हुक्म वापस लिया। इसमें भी रिकॉर्ड की दुरुस्ती की जरूरत है, वो कैसे बताएंगे कमर्शियल ब्रेक के बाद।